مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر اور ان کی اہلیہ عائشہ سیف کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے، ان کے درمیان ڈیورس ہو چکی ہے اور اس بات کی باقاعدہ طور پر تصدیق سوشل میڈیا کے ذریعے مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر نے اٹسیلف کر دی ہے۔ کل سے یہ خبر گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ مریم نواز کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر، ان کی سیپریشن ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، لیکن اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہو رہی تھی، نہ تو کوئی انٹرنل سورسز کلیم کر رہے تھے اس بات کی کنفرمیشن کر رہے تھے اور نہ ہی ان کی فیملی کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ آ رہی تھی۔ لیکن آج اب سے کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پر اپنے انسٹاگرام کی سٹوری پر جنید صفدر نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، یہ خبر سچ ہے اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عائشہ سیف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ اصل وجہ کیا پیش آئی ہے جس وجہ سے یہ ڈیورس ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو اس نکاح کی اور اس شادی کی بیک گراؤنڈ ہسٹری تھوڑی سی جو ہے وہ میں ضرور بتاؤں، اور میں نے کچھ ایسی باتیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر جس کو کسی اور اینگل سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، پیج کو فالو کر لیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس ڈیٹیل کی طرف لے کر جاؤں گا، یہ جو خبر آ رہی ہے یہ اصل خبر ہے کیا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چیف آرگنائزر نون لیگ مسلم لیگ نواز کے بیٹے جنید صفدر اور عائشہ سیف کے درمیان طلاق ہو گئی ہے، اور گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی تھی اور اب اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کر دی گئی ہے۔ انہوں نے ایک سٹوری شیئر کی ہے، یہ میرے سامنے سٹوری ہے ان کی انسٹاگرام کی، یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا ہے، جنید صفدر نے کیا کہا ہے: News about my divorce is true. This is an entirely private matter and I request the media to respect our privacy. I hope with this decision we find our peace inshallah. I will speak no further on this matter. I wish her well. یہ انہوں نے کہا کہ جی جو سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں ہماری ڈیورس کے ریلیٹڈ، وہ خبریں سچ ہیں اور ہماری پرائیویسی کی رسپیکٹ کی جائے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس ڈیسیژن سے مجھے سکون ملے گا، اور میں اب اس پر کوئی مزید بات نہیں کروں گا، اور بیسٹ وشز عائشہ سیف کے لیے۔ یہ انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا پہ ایک سٹوری کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ اپنا اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ان کی شادی کے متعلق۔ 2021 میں ان کی شادی ہوئی تھی، بڑی دھوم دھام سے لندن میں شادی ہوئی تھی، اور شادی پر لاکھوں ڈالرز کا جو ہے وہ ایکسپینس کیا گیا تھا۔ یہ ہم نے دیکھا کس طرح سے سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو رہی تھی، اور جو عائشہ سیف تھی ان کی شادی کا جو جوڑا تھا وہ بڑے فیمس انڈین جو ڈیزائنر ہیں انہوں نے ان کا جوڑا جو ہے وہ ڈیزائن کیا تھا، اور یہ وہی ڈیزائنر ہیں جنہوں نے دیپیکا پاڈوکون کا، دیپیکا پاڈوکون کا آپ کو نام تو پتہ ہی ہے، کتنی بڑی سیلیبریٹی ہیں، اس کا اگر کسی نے جوڑا تیار کیا تو وہ ڈیزائنر وہ کتنا بڑا ہوگا، تو بالکل اسی ڈیزائنر نے جو ہے وہ ان کا جوڑا تیار کیا تھا۔ اب عائشہ سیف کون ہے، ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے، کیا ان سے کوئی دوستی تھی، کوئی رشتہ داری تھی، کون ہے؟ کیونکہ اس لڑکی کو بھی کبھی پہلے سوشل میڈیا پر نہیں دیکھا تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ عائشہ سیف کون ہے۔ اچانک سے عائشہ سیف نامی ایک لڑکی آتی ہیں اور پھر پتہ چلتا کہ جی یہ جنید صفدر کی ہونے والی وائف ہیں۔ تو جناب ان کے جو والد ہیں سیف الرحمان، یہ نواز شریف کے بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں، اور 2012 میں ان پر کرپشن کا کیس جو ہے وہ چارج ہوا تھا، اور 2012 کے بعد یہ پاکستان چھوڑ گئے تھے اپنے اس کرپشن کیس کی بنا پر۔ پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا اور دوبارہ آج تک یہ پاکستان واپس نہیں آئے۔ نواز شریف کے بہترین دوستوں میں سے ہیں، یہ دوبارہ واپس نہیں آئے۔ پھر 2018 میں بھی ان کے اوپر ایک اور کرپشن کا کیس بنا، لیکن وہ پاکستان میں ہے نہیں اور ان کیسز کو وہ فیس بھی نہیں کرتے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر جو ڈسکس کیا جا رہا ہے اس ڈیورس کی خبر کو، جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ میں نے کچھ ایسی باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں جن کو سوشل میڈیا پر کسی اور طرح سے جو ہے وہ رنگ دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہوتی ہے نا ڈیورس والی خبر، خلا والی خبر، سپریشن والے معاملات، یہ ایسی خبریں ہوتی ہیں جن پہ دل دکھتا ہے اور اس پہ کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ وہ تمام لوگ جو کہ اس ٹائم بڑے خوش ہیں اور بڑے سٹیٹس لگا رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور یہ وہ خاص طور پر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، اور کسی کے اس اتنا جو ایک انتہائی سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، اتنا انتہائی پرسنل میٹر ہوتا ہے، اس کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ ٹرولنگ کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں
پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ کارکنان جنہوں نے بشرا بی بی اور عمران خان کے نکاح کو لے کر اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر گند پھیلایا اور کیا کیا باتیں کی گئیں اور کس طرح سے ایک پروپیگنڈا کے تحت اس مقدس رشتے کو جو ہے وہ انہوں نے ایک نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور باقاعدہ طور پر اس کو عدالتوں میں بھی چیلنج کرنے کی باتیں ہوتی رہیں اور ٹی وی پر علل اعلان کھلے عام جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے رہے کہ یہ تو نکاح ہی نہیں ہے، بشرا بی بی تو ان کی بیوی ہی نہیں ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور اپنے من پسند مولویوں سے فتوے بھی جاری کروا دیے. یہ سارا کچھ ہوا. اب وہ ایک ہے نا شعر کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹر جانا، تو آپ دشمن کہ وہ جو نکاح والا رشتہ ہے اس کو لے کر آپ نے کس طرح سے پروپیگنڈے کیے اور ابھی خود کے ساتھ کیا ہوگا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور اس کو اس طرح سے سوشل میڈیا پر ڈسکس بھی نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اب چونکہ انہوں نے خود اٹ سیلف سوشل میڈیا پر آ کر بتایا ہے تو یہ پھر بات رک نہیں سکتی. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہے. ہاں سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہوتی، آپ کی جانب سے کوئی تردید نہ آتی، جب آپ نے خود بتا دیا اپنی سٹوری کے ذریعے تو دیٹ مینز وہ ایک صحافی کے لیے تو ایک وہ خبر ہے اور وہ خبر ظاہر ہے پھر وہ عوام الناس تک تو اس کو جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے اور یہ صورت ہے. لیکن میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس متعلق کسی بھی طرح کا کوئی نیگیٹو ریمارکس پاس نہ کریں، نیگیٹو کامنٹس پاس نہ کریں، کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے اور یہ جب گھر ٹوٹتا ہے نا کسی کا تو اس پر خوشی منانا نہیں بنتا بالکل بھی، کیونکہ دونوں فیملیز کتنی قرب سے گزری ہوتی ہیں، کتنی مشکل سے گزری ہوتی ہیں، یہ تو ظاہر ہے وہی جانتی ہے. اب میں بات کر لیتا ہوں اس ریزن پر کہ وجہ کیا ہے. اب یہ جو ہوتے ہیں نا امیر لوگ، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اور ہی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا ان میں لڑائیاں اور طرح کی ہوتی ہیں، بچے کے پیمپر نہیں پورے ہو رہے، بیوی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، بیوی کو سوٹ نہیں دلا کے دیا، وہ جی فلاں جگہ ہم نے شادی پہ جانا تھا بیوی نے تو بیوی کے پاس کوئی سوٹ ہی نہیں تھا، ادھر سلامی کتنی دی، اتنے پیسے دینے تھے، وہ میری جو دیورانی اس نے اس طرح کا سوٹ پہنا تھا، میری جٹھانی نے اس طرح کا سوٹ پہنا تھا، میرے پاس وہی پرانا. تو غریب جو لوگ ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، ان کے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں. جو لوگ امیر ہوتے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مسائل اور طرح کے ہوتے ہیں، ان کی پرابلمز اور طرح کی ہوتی ہیں. یہ کسی نہ کسی معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرب رہتے ہیں، کیونکہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ انسان کو اندر ہی اندر جو ہے وہ مطلب ہر چیز اس کی اندر سے ڈسٹرائے کر دیتا ہے اور انسان کی سوچ ہی اور طرح کی ہوتی ہے. تو یہ مینٹل پیس نہیں تھا دونوں کے پاس، نہ جنید صفدر کو تھا اور نہ ہی جو عائشہ سیف ان کی وائف ہیں، دونوں ذہنی سکون میں نہیں تھے، جس وجہ سے پھر انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہمیں ایٹ دی اینڈ یہ سٹیپ جو ہے وہ لینا ہی ہوگا. تو یہ پھر انہوں نے سٹیپ لے لیا اور بعض ذرائع تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے خلا ڈیمانڈ کی تھی، مطلب خلا انہوں نے لی تھی، دائر کی تھی، لیکن بعض سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ڈیورس ہوئی ہے، جنید صفدر کی جانب سے جو ہے وہ یہ ڈیورس دی گئی ہے. بہرحال اس حوالے سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے نیچے کامنٹس آئیں گے تو اس میں ایسی کوئی بات آپ نہ کریے جس سے اس ٹائم دونوں فیملی میں سے کسی بھی شخص کی جو ہے وہ دل آزاری ہو. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.